جو آپ نے بہت کم سنی ہوگی، بہت کم سنی ہوگی. میں جملہ بیان کر کے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے یہ کرامت سنی ہے غوث اعظم کی کہ جو ان سے مصافحہ کر لیتا تھا اس دن نہیں مرتا تھا؟ بڑے تو جانتے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سنی تھی؟ بولیے سنی ہے یا نہیں؟ اب سن لے غور سے. حضور غوث العظم کی کرامت ہے، جو ان سے مصافحہ کرتا تھا اسے موت نہیں آتی تھی اس دن. صبح صبح لوگ جمع ہو جاتے تھے زندگی کی ضمانت لینے کے لیے. ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، کیسی بارگاہ ہے یہ پیرانے کی. سبحان اللہ. دستگیر ایک عورت کی اولاد نہیں تھی، اسے اللہ نے سالوں بعد بیٹا دیا. وہ روزانہ لے آتی تھی ملانے کے لیے. ایک ہی بچہ ہے، بچ جائے. عقیدہ دیکھیں نا کتنا خاص ہے. ایک ہی بچہ ہے، بچ جائے. ایک ہی بچہ ہے، بچ جائے. اللہ کی شان. ایک دن بچہ مل کے بھی گیا اور مر گیا. اب اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ مل کے آیا ہے، مر نہیں سکتا. وہ اٹھا کے لے آئی. حضور غوث العظم کی بارگاہ میں شکایت کرنے آ گئی، بھئی یہ کیسے مر گیا ہے؟ مل کے جو گیا ہے. عقیدہ دیکھیں اس کا. جب آئی آگے ایک نیا منظر دیکھا. وہ منظر کیا تھا کہ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر کی شان تھی کہ آپ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے اور موج میں انہیں کبھی کہتے تھے مر جاؤ، وہ سارے مر جاتے تھے. پھر فرماتے زندہ ہو جاؤ، وہ اٹھ جاتے. آپ پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے کہا مر جاؤ، وہ سارے ہی مر گئے. جب مر گئے وہ بولی نہیں، اس نے چھپ کے اپنا بچہ بھی لٹا دیا. کیا عقیدہ ہے، دیکھیے نا، سادگی دیکھیں. اس نے اپنا بچہ بھی لٹا دیا کہ کہیں گے اٹھ تو یہ بھی اٹھ جائے. اب آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ، وہ سارے اٹھ گئے پر وہ نہیں اٹھا. اب چیخ پڑی میرا بچہ مر گیا. ماں تھی نا، چیخ پڑی میرا بچہ مر گیا. حضور غوث پاک نے توجہ فرمائی اور توجہ فرما کر کہنے لگے کہ اگر میرے کہنے سے مرتا تو پھر اٹھتا بھی. یہ میرے کہنے سے نہیں مرا. اب اسے پتا چل گیا کہ جانتے ہیں سب کچھ. اب اس نے اگلی بات کہہ دی، حضور مصافحہ کر کے گیا تھا، کیسے مر گیا ہے؟ میں تو اس لیے ہیلا کر رہی ہوں، ماں ہوں، کدھر جاؤں. واہ واہ واہ. حضور غوث پاک کو جلال آ گیا. اب اگلی کرامت آپ نے آدھی سنی ہوئی ہے. جلال آیا، اٹھے تو فضا میں ہاتھ بلند کیا، ہاتھ بلند کر کے جھٹکا دیا، اس کا بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، زندہ ہو گیا. وہ چلی گئی شکریہ ادا کر کے. مریدوں نے پوچھا حضور یہ کیا تھا معاملہ؟ آپ سنیے گا ذرا. آپ نے فرمایا اس کے عقیدے پر مجھے ترس آ گیا، اس کی اس سادگی پر مجھے ترس آ گیا. اس کا تڑپنا مجھ سے نہیں دیکھا گیا. اسرائیل روحیں لے کر جا رہا تھا، میں نے اس کے ہاتھ سے روحیں پکڑی. مجھے اپنے اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے، اللہ نے عبد القادر کو وہ مقام دیا کہ جتنے مردے تھے آج اس بچے کے صدقے اللہ نے سارے بھی زندہ کر دیے، سارے زندہ کر دیے. سامعین کی بکار، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یار اس شخص کو تو چاچو کہنے کا بھی دل نہیں کر رہا ہے، کیونکہ چاچو لوگ بھی جو ہیں جن سے میں نے آج تک کے سوال کیے ہیں بڑی اچھی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں وہ لوگ. کچھ معاملے کے اندر سوالات بنتے ہیں وہ پوچھ لیتے ہیں، لیکن یہ کون سا عقیدہ ہے یار؟ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ اور پیچھے بیٹھے سبحان اللہ کہنے والے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے، کوئی یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ ارے ان پہ کیسے موت آ گئی جن سے مصافحہ کرنے سے موت نہیں آتی تھی؟ یہ عقیدہ ہے محمدیہ ہے، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی کی ایک اولاد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بیٹا جو اسلام کے رائج ہونے کے بعد پیدا ہوتی ہے، نبی اس بچے کو ہاتھ میں اٹھا کر کے ممبر پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مجھے اللہ نے نوازا ہے، میرا وارث، میں اس کا نام اپنے باپ کے نام ابراہیم پہ رکھتا ہوں. اس کے ساتھ میں کھیلتے، اس کو لے کر کے جاتے، مسجد میں لے کر کے جاتے. ایک صحابی آتے ہیں ایک دن، کہتے ہیں کہ ابراہیم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، ایسا لگتا ہے وہ مرنے والا ہے. میرے نبی بھاگ کر کے جاتے ہیں اس کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، گود میں اٹھاتے ہیں، وہ بچہ آخری سانس لے رہا ہے. نبی نے اسرائیل کو نہیں کہا کہ یہ چل میری اولاد ہے، یہ آپ نے کہانی لے کر آ گئے. وہ بچے کو ہاتھ، 16 مہینے کا بچہ یا 18 مہینے کا بچہ روایتوں میں آتا ہے، اس کو گود میں لے کر کے رو رہے ہیں نبی. ان کو دیکھ کر کے صحابی رو رہے ہیں. صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ روتے ہو؟ تو میرے نبی کہتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ نے میرے دل میں اتنا رحم ڈال دیا ہے، یہ موت تو آنی ہے لیکن اس کے لیے میرے دل میں اللہ نے رحم ڈال دیا ہے اور اس سے میرے آنسو نکل رہے ہیں. صحابہ رو رہے ہیں.
بچہ زور زور سے سانس لے کر کے دم توڑ دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات تھے. ارے ایک مرتبہ اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے, اللہ میرے بچے کی زندگی بخش دے, قسم خدا کی ان کی موت نہیں ہوتی. اور یہ اسرافیل کے ہاتھ سے چھین کے لے کر آ رہے. ارے خدا کا خوف کرو سا, کتنی دکانداری چلاؤ گے یار اس قسم سے. مطلب نعوذ باللہ سارے مردے. باقی چلے یہ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھے تھے, وہ بچہ اٹھ کے چلے گیا, اما باقی کیا قبر پھاڑ کے اٹھے تھے. تم کو یار یہ کس قسم کا عشق رسول ہے؟ عاشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں, ان سے جا کر کے پوچھو نا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی اولاد کا انتقال ہو گیا, میرے نبی روتے رہ گئے, لیکن انہوں نے نہیں کہا کہ میں اسرائیل کے ہاتھ سے چھین کے لاتا ہوں. یہ خبیث جو کہانیاں سناتے ہیں, ان کو کیسے سن لیتے ہو یار؟ یہ کیسا عشق رسول ہے تمہارا؟ استغفر اللہ ربی. اس کے انتقال فرمانے کے بعد سورج گرہن ہو گیا, سولار ایکلپس. صحابیوں میں بات چلنے لگی کہ نبی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, اس کے لیے سولار ایکلپس ہو گیا. اس قسم کے فتنے گھومنے لگے. میرے نبی نے سب کچھ بازو میں چھوڑ دیا اور منبر پہ چڑھے اور بولے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. سولار ایکلپس کی نماز پڑھی اور امت کو بتایا کہ یہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس سے سولار ایکلپس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. اس صورتحال میں اس باپ جس کا 18 مہینے کا بچہ کا انتقال ہو گیا ہے, وہ اپنے اللہ کی شان کم نہیں کر رہا. وہ صحابیوں میں یہ غلط فتنہ نہیں پھیلنے دے رہا کہ اس موت کی وجہ سے سولار ایکلپس ہوئی ہے, اور یہ ہم یہ دین پھیلا رہے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کیا ہے یار, کیا ہے میرے بھائی؟ گستاخ کہو, میں ہوں گستاخ اگر آپ کے حساب سے ہوں تو, لیکن خدا کا واسطہ تم کو ان مولویوں جو یہ کہانیاں سناتے ہیں نا, ان کو جا کر کے پوچھو کہ بھائی ایسا کیسا, اور یہ باتیں تم کو بتائی کس نے؟ یہ مردے جو قبر پھاڑ کے بعد میں اٹھے تھے, یہ کہاں گئے؟ بعد میں موت آئی کہ نہیں آئی ان پہ؟